بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ ارشادات معارف الحدیث سے لیے گئے ہیں اور غفلت کو دور کرنے اور موت کو یاد کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے طور پر ہیں۔ موت جو کہ اٹل حقیقت ہے اور ہر ایک نفس پر یقیناً اسے آنا ہے، مگر دنیا کی محبت میں ہم اس سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ اس غفلت کا علاج ان احادیث کے ذریعے کیا گیا ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنا اور ثواب کی نیت سے اسے شیئر بھی کر دیجئے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ جزاکم اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سیدنا ابو القاسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر اللہ کے قہر و جلال اور قیامت و آخرت کے لرزہ خیز ہولناک احوال کے متعلق تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے، تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت بڑھ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی اور اس کے قہر و جلال اور قیامت و آخرت کے ہولناک لرزہ خیز احوال کے متعلق جو کچھ مجھے معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھ پر منکشف کر دیا ہے، اگر تم کو بھی اس کا پورا علم ہو جائے اور تمہاری آنکھوں کو بھی وہ سب کچھ نظر آنے لگے جو میں دیکھتا ہوں، اور تمہارے کان بھی وہ سب کچھ سننے لگیں جو میں سنتا ہوں، تو تمہارا چین و سکون ختم ہو جائے، تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عالم غیب کی وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ آوازیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ میں میری جان، آسمان میں 4 انگل جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور میں اپنا ماتھا رکھے سجدے میں نہ پڑا ہوا ہو۔ اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے، اور بستروں پر بیویوں سے بھی لطف اندوز نہ ہو سکتے، اور اللہ سے نالہ و فریاد اور گریہ و زاری کرتے ہوئے بیابانوں اور جنگلوں کی طرف نکل جاتے۔ اس حدیث کو نقل کر کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس حدیث کا اتنا اثر پڑا تھا کہ بعض اوقات اس حدیث کے بیان کرنے کے ساتھ ان کے دل کی یہ آواز زبان سے نکل جاتی تھی کہ اے کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو جڑ سے کاٹ ڈالا جاتا اور پھر آخرت میں حساب کے لیے میری پیشی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے چونکہ خلافت عرضی کا کام لینا ہے، اور وہ جب ہی ممکن ہے کہ انسان اس دنیا میں اطمینان اور سکون کے ساتھ رہ سکے، اس لیے وہ حقیقتیں اور وہ چیزیں عام انسانوں سے پردہ غیب میں رکھی گئی ہیں جن کے انکشاف کے بعد آدمی اس دنیا میں سکون سے نہیں رہ سکتا، مثلاً قبر کا یا دوزخ کا عذاب، اور اسی طرح قیامت کے لرزہ خیز مناظر اگر اس دنیا میں ہم جیسے انسانوں پر منکشف کر دیے جائیں اور ہم لوگ ان کو اپنی نظروں سے دیکھ لیں، تو پھر اس دنیا میں ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، بلکہ زیادہ دنوں تک زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو جو خاص کام لینا تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ پر ان چیزوں کا انکشاف کر دیا جائے اور ایک درجہ پر ان حقائق کا مشاہدہ آپ کو کرا دیا جائے، تاکہ آپ کے اندر وہ عین الیقین اور حق الیقین پیدا ہو جائے جس کی آپ کے منصب عالی اور کار عظیم کے لیے ضرورت تھی۔ اس لیے اس قسم کے بہت سے غیبی حقائق آپ پر منکشف کیے گئے، اور اسی کے ساتھ حکمت خداوندی نے آپ کے قلب مبارک کو وہ غیر معمولی طاقت بھی بخشی کہ اس انکشاف اور مشاہدہ کے باوجود آپ اپنے تمام فرائض منصبی کو بحسن و خوبی انجام دے سکیں اور دنیا میں ایسی جامع اور معتدل زندگی گزار سکیں
جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہر قسم اور ہر طبقے کے انسانوں کے لیے نمونہ بن سکے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو اس سے ضرور کچھ نہ کچھ سبق ملا ہوگا، اور موت کے متعلق آپ کے دل میں بھی ضرور یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ آخر ہم نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو کیوں نہ ہم اس دنیا میں قبر اور حشر اور آخرت کی تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے، تاکہ دنیا میں رہ کر ہم اپنا وقت ضائع کیے بنا آخرت کی تیاری کر سکیں، اور جب ہمارا دنیا سے کوچ ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہمارے حال پر رحم کرے، اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مبارک سن کر لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آئے۔ امید ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔